آج کی منعقدہ سالانہ معراج النبی کانفرنس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف، موقع اور اعزاز نصیب ہوا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس پاکیزہ محفل میں چند سانسیں لینے کی توفیق عطا کی۔ زندگی کی کتنی راتیں بیت جاتی ہیں، لیکن یہ رات ہر لمحے کے ساتھ رحمتیں ہماری جھولی میں ڈال رہی ہے۔ خوش بختیوں، خوش نصیبیوں اور فیروز بختیوں کی چھما چھم برسات ہے جو ہم اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ آج سے صدیاں قبل اسی شب نور کے جھرمٹ میں میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو نہیں لنگ پار گیا۔ معراج عروج سے نکلا ہے۔ معراج اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے کا زینہ۔ سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ ایک نورانی سیڑھی تھی جس کے ذریعے حضور آسمان تک اور پھر وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ ویسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور نے جو سفر کیا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ وہاں سے اگلے سفر کے لیے اعراج کی اصطلاح استعمال کی ہے، تو گویا ان تین مراحل کو انہوں نے بیان کیا: اسراء، معراج اور اعراج۔ معراج النبی کے حوالے سے تین طرح کے نظریات ہیں۔ ایک معاندین اسلام، مستشرقین، دشمنان دین کا نظریہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی طرف کذب کا اتہام کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ بات ویسے ہی کر دی اور مسلمانوں نے تسلیم کر لی۔ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ مختصر حصے میں ایک جسم اتنی سرعت کے ساتھ پرواز کرے، یہ از قبیل ممکنات سے نہیں، لہذا ایک طبقہ اس کا سرے سے انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ایک طبقے کا موقف یہ ہے، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، کہ یہ حضور علیہ السلام کا امر منامی تھا۔ حضور نے خواب میں ایک منظر نامہ دیکھا، صبح اٹھ کے بیان کر دیا، یا امر روحانی تھا، حضور نے روحانی طور پہ پرواز کی اور بیان فرمایا، کچھ نے مان لیا، کچھ نے انکار کر دیا۔ امت کے جمہور کا عقیدہ یہ ہے، اور تعامل امت بھی اسی پہ ہے، کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے جہاں تک خدا نے چاہا
جسم اور روح کے ساتھ تشریف لے گئے اور سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ پرواز نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر آسمان تک کا فاصلہ طے کر جائے اور اتنی رفتار کے ساتھ جائے۔ اگر وہ اتنی رفتار کے ساتھ چلے گا تو تحلیل ہو جائے گا، اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں یہ محال عادی ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈیزائن نہیں کیا کہ وہ پرواز کرے، وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کیسے چلے گئے؟ اور پھر اتنی سرعت کے ساتھ جانے آنے کی جو بات کی جاتی ہے، ایک جسم یہ نہیں متحمل اس بات کا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اگر مستشرقین اور کفار کریں تو ان سے ہم پوچھیں گے یہ محال عادی ہے یا محال عقلی؟ اگر وہ کہیں گے محال عقلی ہے تو ہم کہیں گے دلیل لاؤ، تو ان کے پاس اس کے محال عقلی ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ کہتے ہیں عادتاً محال ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز عادتاً محال ہوتی ہے وہ نفس الامر میں وقوع پذیر ہو جائے تو پھر وہ ممکن ہے۔ آج سے صدیوں قبل جب جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے تو کوئی یہ شخص کہتا کہ ہوا میں اتنے ٹن لوہا پرواز کرتا ہے تو یہ محال عادی تھا تو کوئی ماننے کو آمادہ نہ ہوتا۔ لیکن آج ہم فضاؤں کو چیر کے جہازوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ تو جو محال تھا وہ وقوع پذیر ہو گیا تو عادت ٹوٹ گئی۔ تو جو محال تھا جب وقوع پذیر ہو گیا تو عادت ٹوٹ گئی، تو محال عادی حقیقت میں ممکن ہوتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس کو محال عادی آپ مان لیں، لیکن جب حضور چلے گئے تو محال ہونا ٹوٹ گیا، عادت ٹوٹ گئی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال اور کسی کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ واضح میں رکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت عمل کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، اور واقع معراج نے لوگوں کو عاجز کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں سمجھ میں آ جائے تو فن ہے، اسی لیے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ معجزہ ہے۔ تو یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم تو مان لیں گے، اس لیے کہ ہمارے رسول کی یہ شان ہے۔ اچھا یہ واضح میں رکھیں، معجزے کے حوالے سے اللہ کی عادت یہ رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو یہ لوہے کے فن کا زمانہ تھا، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے زرہیں بنائی جاتی، ظروف بنائے جاتے، آہن گری کا زمانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے، موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، پھر جو شکل صورت آپ دینا چاہتے وہ اسے دے دیتے۔ تو جو چیز بطور فن لوگوں کو حاصل تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بطور معجزہ نصیب تھی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء تشریف لائے تو ان کی زندگی اور ان کے ادوار دیکھ لیجئے اور اس دور کے معجزات کو ملاحظہ کیجئے۔
مثال کے طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو یہ جادوگری کے فن کا زمانہ تھا، ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر تھا، اور آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ فرعون جادوگروں کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے کے آیا تھا، جو رسیاں اٹھا لائے اور جب انہوں نے پھینکی تو لگتا تھا کہ سانپ ہیں اور رینگ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے عصا ڈالا، تو جب جادوگری کا زمانہ تھا تو اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا وہ کرشماتی عصا تھا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا تھا، کبھی بڑا ہو جاتا تھا، کبھی پتے چھاڑتے، کبھی بکریاں ہانکتے، رات کو روشنی دیتا، ٹیک لگا کے آپ اس پہ استراحت بھی کر لیتے، اور ضرورت پڑتی تو اژدہا بن جاتا، منو ٹنو رسیاں جادوگروں کی پھینکی ہوئی نگل لیتا، سمٹتا تو پھر عصا کا عصا، قد بھی نہیں بڑھتا، وزن بھی نہیں بڑھتا، حجم بھی نہیں بڑھتا۔ تو جب جادوگری کا عروج تھا تو معجزہ ایسا دیا گیا جو جادو کے فخر کو توڑ رہا ہے۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن کے چراغ جل رہے تھے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی اپنی اداؤں سے اور اپنے عشوہ و ناز سے لوگوں کے دل کھینچ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے مبعوث فرمایا، اور جب ان کا چراغ حسن جلا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا اپنے حسن پہ وہ انگلیاں کاٹتے نظر آنے لگے۔ طب یونانی نے جب عروج پایا، حکیم جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم بقراط، حکیم سقراط اور بڑے بڑے اطباء یونان نے طب میں ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا، لیکن 3 امراض کا ان سے علاج نہیں ہو سکا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہ ہو سکا، باقی ہر مرض کا انہوں نے علاج دریافت کر لیا۔ جب طب کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 3 مرضوں کا علاج لے کے آئے۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ انگلی رکھتے نور اتر آتا، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو یہ اصول سمجھ لیں کہ ہر دور میں اس دور کے نبی کو جو معجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ تمام انبیاء کی تاریخ پڑھ لیں اور ان کے معجزات دیکھ لیں اور اس دور کے حالات سے مطابقت کریں، آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا، گھر گھر شاعر ادیب پائے جاتے تھے، انہیں اپنی سخنوری پہ ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا، اور پھر انہیں کہا لاؤ اس کی مثل ایک سورت ہی لا کے دے، نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی نے لکھا ہے، اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھا سا کام تھا نا، قرآن کی مثل لے آتے، ایک صورت لے آتے، لیکن تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی مثل لائے۔ تو یہ جب طے ہو گیا کہ ہر دور کی اٹھان جو تھی، ہر دور کا جو بانک پن تھا، نبی کا معجزہ اس کے توڑ پہ اور اس پر تفوق ثابت کرتا ہوا دیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب تشریف لائے، زبان و بیان کا عروج تھا تو قرآن دیا گیا، لیکن حضور کا دور مختصر دور نہیں تھا، قیامت تک دور میرے حضور کا ہی ہے، اس لیے صرف ایک زبان و بیان میں عروج نہیں پانا تھا، قیامت تک مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا بانکپن ہونا تھا۔ لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی معجزات دیے۔ پھر ہر دور کا اٹھان دیکھ لیجئے، ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے۔ ہر دور کے فخر کو حضور علیہ السلام کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑ رہا ہے۔ 1200 معجزات تو حضور کے
اسناد کے ساتھ ہمارے تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ تو ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے، ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ آج آپ کے پاس سہولت موجود ہے، یہ کوبرا ہیلی کاپٹر کے اندر یہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ آپ فائر داغ چکے ہیں، میزائل داغ چکے ہیں، تو بعد میں پروگرام بن گیا ہے تو آپ بٹن دبائیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا، لیکن اس دور میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔ آئیے حضور کی دہلیز پہ چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں تو آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا اگر یہ سامنے والی کھجور کا پکا ہوا پھل آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ فرمایا پھر تم مان جاؤ گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ پھل ٹوٹا اور حضور کے قدموں میں آیا اور حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اس عرابی نے کہا کہ میں مان گیا اور کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دی جاتی۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ جاؤ اپنے قبیلے والوں کو بانٹو اس خوشی میں کہ ایمان نصیب ہوا ہے، اور ان کو بتاؤ یہ کھجوریں معجزے سے توڑی گئی تھی، یا حضور صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ لیکن حضور جانتے تھے کہ قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جائیں گے، کمانوں سے نکلے ہوئے تیر واپس ہوں گے۔ حضور اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے فرمایا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام تو ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ تو ہر دور کے فخر کا، ہر دور کے عروج اور باقپن کا جواب حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ بنتا ہے۔ تو دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں۔ جب حضور تشریف لائے، دوسرا قرب قیامت کا دور۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا، اور قرب قیامت میں سائنس نے عروج پانا تھا۔ اپالو 11 کے ذریعے لوگوں نے چاند پہ جانے کی بات کرنی تھی، مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی، ایٹم کا کلیجہ شک ہونا تھا، انسان کی تسخیر کے اندر پوری کائنات کی ایک ایک چیز آنے والی تھی، پوری دنیا گلوبل ولیج بننی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، ان کا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محمد کے قدم پہنچے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ اور میرے امام بولے، بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے دکھ تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ وہ رفتیں میرے حضور کو ملی جو کسی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، جو کسی کے تخیل اور کسی کے تصور تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ اتنی سرعت کے ساتھ حضور کیسے چلے گئے اور کیسے آ گئے، اس کا جواب امام راضی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے ویسے بڑی دلیلیں دی ہیں، میں صرف ایک دلیل جو عام فہم ہے اور وہ آپ کو پہلے ہی ازبر ہے، صرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ حضور کیسے گئے اور کیسے پلٹ آئے۔ کہا کہ حضور تو حضور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے،
تو ایک جن نے کہا حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں. پوچھا کب تک پیش کرو گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے قبل. صبح کا وقت تھا اور چاشت کے وقت کے بعد تک یہ مجلس باقی رہتی. گویا 3-4 گھنٹے کا وقت اس نے دیا. اور یہ کتنی دور تھا، کتنی مسافت پہ تھا؟ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا. اور تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ اس کو جیب میں ڈال کے لے آنا ہے. 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا. اور 1 ہاتھ شرم جو ہے وہ کونی تک ہوتا ہے. تو گویا وہ اتنا طویل تخت جو 60 ہاتھ چوڑا اور 80 ہاتھ لمبا اور کئی ہاتھ موٹا، لوہا، فولاد، سونا، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتوں کا بنا اور قیمتی موتیوں سے مرصع تھا. اور 7 کوٹھڑیوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے. اس کو وہاں سے لانا ہے. اور اس نے جن نے کہا کہ حضرت میں دوپہر تک لے آتا ہوں. بہت بڑی بات تھی نا. لیکن حضرت سلیمان نے کہا قرآن اٹھائیے. نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. شان ہے اللہ کے نبی. کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا. آصف بن برخیہ نام تھا. آپ کا خالہ زاد بھائی تھا یا بانجا تھا. آپ کا امتی تھا، اسم اعظم کا عالم تھا. اس نے کھڑے ہو کے کہا انا آتی کا بہی. حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیں، یہ کام میں کرتا ہوں. کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہا ہے، تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. فوجیں کھڑی ہیں، پہرے دار کھڑے ہیں، تالے چڑھے ہیں، 7 کوٹھڑیوں میں ہے. 60 ہاتھ چوڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، کئی ہاتھ موٹا ہے، قیمتی موتی لگے ہیں، احتیاط سے لانا ہے. بتاؤ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا نا آتی کا بے عزت میں لاتا ہوں. کہا کتنا وقت لوگے؟ تو سنو اس نے کیا کہا. قرآن بتاتا ہے، اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرف. آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا. اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے پڑا تھا. اللہ اکبر. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی شان یہ ہے کہ وہ اتنی دور سے یہ تخت آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے. تو اس مقتدی کا امام حضرت سیدنا سلیمان خود مقتدی بن کے جس امام کے پیچھے کھڑا ہے، اس امام کی شان کا عالم کیا ہے، ان کی عزت کا عالم کیا ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے. تو وہ اتنی جلدی تخت لا سکتا ہے تو حضور جا اور آ نہیں سکتے ہیں. حضور کے لیے کوئی فاصلے نہیں. آنے واحد کے اندر حضور علیہ السلام گئے بھی ہیں، حضور واپس آئے بھی ہیں. قرآن بتاتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی پہلے پاکی بیان فرمائی اور پھر اس کا ذکر کیا. چونکہ واقعہ بہت عجیب تھا، عقلیں حیران ہونی تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں تردد بھی آنا تھا، انکار بھی آنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی اور لفظ سبحان سے اس کا آغاز کیا. حضرت صاحب بحر المحیط امام ابو حیان الاندلسی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے معراج سے واپس، تو سب سے پہلے حضور نے جو واقعہ بیان کیا وہ حضرت ام ہانی کو یہ کہانی سنائی. چونکہ ان کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے نہ رکھیں چونکہ لوگ اس کا انکار کریں گے. تو حضور نے فرمایا میں تو اس واقعہ کو بیان کروں گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس واقعہ کو بیان کیا. جب بیان کیا تو پھر لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا. تو لوگوں کے انکار کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لوگوں کے انکار پر سبحان اللہ کہا. اور میاں
انکار کرتے ہو، رب کی قدرتوں کا انکار کرتے ہو. یہ تو مصطفیٰ کریم کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں گیا ہوں، یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ میں لے گیا ہوں. تو جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ہر کمی سے، کجی سے، نقص اور کمزوری سے پاک ہے. سبحان کا معنی خود حضور نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کمی کجی سے پاکیزگی بیان کرنا سبحان ہے. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے محبوب کو آنے واحد میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے جہاں تک چاہے سیر کروائے. تو اس نے اپنی پاکیزگی پہلے بیان فرمائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اور دوسرا چونکہ جو تردد رکھنے والے تھے، فلسفی تھے، انہوں نے یہ کہنا تھا یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان کہہ کے ان کے سارے اعتراضات کا جواب دے دیا کہ یہ رب ہے اور وہ طاقتور اور غالب اور قادر ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آنے واحد کے اندر یہ سب کچھ کروائے. ایک پنجابی شاعر ہوا ہے ابر، اس نے اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ اس حقیقت کو خوبصورت پیرائے میں نبھایا ہے. سی بے راج راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی سد لے جان والا. بازے آخدے بن دروازیاں تو کہ وہ پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یار. وہ کہہ رہا میں نے اپنے محبوب کو سیر کروایا. اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے حضور اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس بھی پلٹ آئے کہ زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، بھی پانی بھی بہہ رہا تھا، اور حضور تشریف بھی لے آئے. اور اتنی سرعت کے ساتھ حضور کا جانا اور حضور کا پلٹ کے آنا، اس کو میرے رب نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا ہے. اور سفر اور سیر کے فرق کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں اب گجرانوالہ کینٹ سے گفتگو کرنے کے بعد یہاں پہنچا ہوں، تو میرے پاس صرف 25 سے 30 منٹ تھے، اور بائی پاس راستے کے اندر بلاک بھی ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنی تیزی سے آئے ہیں. راستے میں ہمیں کون ملا، راستے میں کیا منظر تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری توجہ منزل کی طرف لگی تھی کہ لوگ منتظر بیٹھے ہیں اور یہاں سے ہم نے نکلنا ہے اور ڈسکا کے لیے پہنچنا ہے. تو پھر راستے میں کیا کیا مناظر ہوں گے ہمیں غرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا ہدف منزل ہے. تو جو سفر کیا جاتا ہے اس میں راستے کے مناظر نہیں دیکھے جاتے. معراج سفر نہیں تھا، معراج مصطفیٰ کی سیر تھی. اور سیر آپ جانتے ہیں کہ تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، راستے کے ہر منظر کو روک کے دیکھا جاتا ہے. اور یہ سیر اتنی تیز ہوئی کہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی کہ مصطفیٰ آ بھی گئے، پانی ابھی بہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ تشریف بھی لے آئے. کہا کیا سمجھو گے میرے رسول کو، میرے رسول کی سیر اتنی تیز ہے، جس کی سیر تم سے نہیں سمجھی جاتی اس کے سفر کو کیا سمجھو گے. یہ تو محبوب سیر کرنے نکلے ہیں اور اتنی جلدی واپس آ گئے ہیں، اور تمہاری منطقیں بے بس ہیں، تمہارے فلسفے بے بس ہیں. تم کہتے ہو یہ کیسے ممکن ہوا، یہ قرۂ ارضی کیسے عبور کر گئے، یہ قرۂ زمہریر کیسے پار کر گئے، یہ قرۂ نار سے عبور کیسے کیا، آکسیجن سلنڈر کے بغیر خلا سے کیسے پار کیا، یہ کس طرح آسمان کا خرق و التیام، یہ ماجرا کیا ہوا، کیسے چلے گئے. ایک جسم بسیط ہے، وہ کس طرح پھٹا، کس طرح اس کے اندر ٹوٹ پیدا ہوئی. تم کہتے ہو کس طرح ایک جسم جو ہے وہ اتنی سرعت کے ساتھ رفتار کر گیا. یہ جسم کے لیے ممکن نہیں ہے. تمہیں اب تک سمجھ نہیں آتی. یہ ابھی میرے نبی کی سیر ہے، جس کی سیر تمہاری سمجھ سے باہر ہے. جب وہ سفر کرتا آئے گا پھر تمہاری سمجھ میں کیا ہے. اور جب امتی دکھ میں مبتلا ہو اور غلام آقا کو پکارے، پھر نبی سیر کرتا نہیں آتا، پھر نبی سفر کرتا آتا ہے. تو جس کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کے سفر کو کون سمجھ پائے. وَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. یہاں لفظ جو بیان فرمایا وہ عبد ہے. علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ ہی کیوں نہیں کہا، بے رسول ہی کیوں نہیں کہا، بے عبد ہی کیوں کہا ہے.
اس نے اپنے نبی کو سیر کروائی، اس نے اپنے رسول کو سیر کرائی، اس نے اپنے محبوب کو سیر کروائی. یہ کیوں کہا کہ اس نے سیر کروائی؟ اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کروائی. تو عبد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ تو یہ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا. ایک بات یہ کہ حضور رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو حضور شان عبدیت سے جا رہے تھے. کئی حیثیتیں ہوتی ہیں نا ہر شخص کی. میری بھی ایک حیثیت ہے کہ میں باپ ہوں، میری ایک حیثیت ہے میں بھائی ہوں، میری ایک حیثیت ہے کہ میں بیٹا ہوں. مختلف حیثیتیں. کسی کا استاد لگتا ہوں، کسی کے ساتھ میرا روحانی تعلق انتساب ہے. تو یہ مختلف میری حیثیتیں ہیں. اب میں اپنے والد گرامی کے حضور جب حاضر ہونے جاؤں گا تو میں شیخ الحدیث بن کے جاؤں گا؟ اس وقت میں پیر کامل، پیر طریقت بن کے جاؤں گا؟ جبہ و دستار کا حامل بہت بڑا شیخ الکل بن کے جاؤں گا یا بیٹا بن کے جاؤں گا؟ جب میں والد کے حضور جا رہا ہوں گا تو میری اس حیثیت کا غلبہ ہوگا. رب کے حضور مصطفیٰ حاضر ہو رہے تھے، عبد بن کے جا رہے تھے. سبحان الذی اسری بعبدہ. دوسری بات علماء نے لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے سازش کی اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور ایک شخص ان کے گھر میں داخل کیا کہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دے. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے. ان کا صعود الی السماء اور بن باپ کے ان کا پیدا ہونا عیسائیوں کو حیرت میں ڈال گیا. اور انہوں نے کہا کہ جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے اور آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا، وہ معبود ہو سکتا ہے. اور انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ گھڑا جو آج بھی ان کے اندر پایا جائے. ان کے نزدیک الہ جو ہے وہ ذات واحد کا نام نہیں ہے، تین ذوات کے مجموعے کا نام الہ ہے. اور وہ اقانیم ثلاثہ ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ذات باری تعالیٰ. وہ کہتے ہیں یہ تین اقنوم ہیں جن کے اجتماع سے الہ وجود میں آتا ہے. حضرت مریم بغیر شوہر کے حمل سے ہو گئی اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پھر آسمان تک اٹھا لیے گئے. تو یہ عبد نہیں تھے، یہ الہ تھے اور انہوں نے یہ اقانیم کا عقیدہ گھڑا. تو جو آسمان تک گیا قوم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ان کو جو ہے وہ معبود مان بیٹھی اور ان کو اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ گھڑ کے ایک اقنوم قرار دے دیا. حضور تو وہاں جا رہے تھے جہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا، اس لیے یہ راستہ یہی بند کر دیا کہ اتنی بلندیوں تک پہنچنے کے باوجود عبد ہی رہا. سبحان الذی اسری بعبدہ. تیسری بات جو ملا جیون علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، امام راضی نے بھی اس کو لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، کہا جو لفظ عبد ہے یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے. حضور نے خود پسند کیا کہ مجھے عبد کہہ کے پکارا جائے. جب قرب خاص میں حضور گئے اور رب سے ملاقات ہوئی اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے. یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ حکایت معراج ہے. احادیث میں 22 تشہد ملتے ہیں. یہ جو ہم نمازوں میں تشہد پڑھتے ہیں یہ تشہد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے. اور معراج کی رات جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو حضور نے ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کے حضور اپنا سب کچھ پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری مالی جانی بدنی ساری عبادتیں مالک تیرے لیے. تو ادھر سے آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلامتیوں کا نزول. تو یہ حکایت معراج ہے یہ جو ہم تشہد نماز میں پڑھتے ہیں. تو بہت ساری گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالا بھی بہت کچھ. حضرت ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ کے اندر لکھتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز اور 70,000 حکایات اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالی.
50 نمازیں عطا کی گئی جو بعد میں سمٹ کے 5 رہ گئی، امت کی بخشش کا وعدہ کیا گیا، بہت کچھ ہوا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا تو عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو از خود میں نے تجھے دیا ہے، بن مانگے دیا ہے، اب تو خود بھی بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے۔ بیما اشرفو کا یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے۔ کوئی عزیز مہمان آئے آپ کے ہاں تو آپ اس کو طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے کھلاتے ہیں، اس کو شاپنگ کرواتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا شوق پورا نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو بتاؤ نا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو اپنے محبوب کی جھولی بھر دی اور ہر طرح کی خیرات و برکات سے مالا مال کیا، لیکن محبوب سے بھی پوچھا محبوب تو بھی بتانا کہ تیری چاہت کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کسی شخص کی چاہت سے اس کے ظرف کا علم ہوتا ہے۔ آپ مجھے پوچھیں جناب آپ کو کیا چاہیے، تو میں جو مانگوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میرا اندر کھل جائے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں آپ سے پیسے مانگ لوں گا تو آپ کہیں گے بھوکا شخص ہے، میں کتابیں مانگ لوں گا آپ کہیں گے علم کا پیاسا ہے، میں کہوں گا میرے نام کے نعرے لگاؤ، میں آیا ہوں تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ ہلاؤ، تو آپ کہیں گے کہ یہ پروٹوکول کا پیاسا ہے۔ تو جو میری ڈیمانڈ ہوگی اس سے میرے اندر کی کیفیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ شخص کس مقام پہ کھڑا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی، جام نہ دے اس نے طلب کی داد تو دے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو کہ وہ کیا کھڑا ہے تو اسے اختیار دے دیجئے کہ جناب تجھے کیا چاہیے، تو اس کے ظرف کی کیفیت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اب ذرا دیکھیے اپنے رسول کا ظرف دیکھیے اور سبحان اللہ کیجیے، اللہ اکبر۔ رب نے کہا بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کیا عطا کر۔ تو حضور نے کیا مانگا؟ مال و دولت مانگا، حضور نے مال و زر مانگا، شہنشاہی مانگی، کونین کی بادشاہت مانگ لی، سب کچھ حضور کی جھولی میں سب کچھ تھا۔ تو کہا کہ بما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے۔ تو حضور نے رب کی بارگاہ میں پھر اس قرب خاص میں عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے۔ طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، سین حرم میں بھی کہا، عکاس کے میلے میں بھی کہا، ذی المجاز کی منڈی میں بھی کہا، برستے پتھروں میں بھی کہا، بچھے ہوئے کانٹوں پہ چل کے بھی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے عبد کہہ کے پکار۔ اقبال بولا متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوند۔ تو عبدیت حضور نے مانگی کہ مالک مجھے عبد کہہ کے پکار۔ تو پھر جب بھی اللہ تعالیٰ نے حکایت معراج کی تو عبد سے تعبیر کا کیا، سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ۔ وہاں سورہ نجم میں چلے جائیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو بھی کی۔ تو عبد کے ساتھ تعبیر کیا، یہ محبوب علیہ السلام کا پسند فرض ہوتا ہے۔ اچھا پھر چوتھی بات کہ یہاں عبد سے کوئی یہ دھوکہ نہ کھا جائے کہ کوئی عام عبد ہے۔ یہاں عبد سے مراد عبد معزون ہے، عبد خاص ہے۔ عبد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عبد رقیق، عبد عابق اور عبد معزون۔ عبد رقیق کیا ہے؟ بھاگا ہوا غلام، غلام میرا ہے لیکن بھاگ گیا ہوا ہے، وہ میرا ہونے کے باوجود میری دسترس میں نہیں ہے لیکن شرعاً وہ میرا ہے، تو یہ ہے بھاگا ہوا غلام، اس کو کہتے ہیں عربی میں عبد عابق، بھاگا ہوا غلام۔ دوسرا عبد رقیق کہ میرا غلام ہے، میرے پاس ہے، خدمت بھی میری کرتا ہے، کام چل رہا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے عبد معزون، ہوتا عبد ہے، غلام ہے، لیکن مالک کی خدمت کر کے مالک کو اتنا راضی کر دیتا ہے کہ مالک گھر کی چابیاں اسے دے دیتا ہے کہ اب تو جو چاہے کرے، یہ مہر بھی تیرے پاس، لے سب کچھ تیرے پاس ہے، جو چاہے تو کرے، میں تمہیں عزت دیتا ہوں، تو نے اتنا اعتبار قائم کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں سارے کافر اللہ کے عبد عابق ہیں اس کے بندے لیکن بھاگے ہوئے اس کی دہلیز سے۔
اور باقی سارے مومن اللہ کے عبد رقیق ہیں، اور مصطفیٰ کریم عبد معزون ہے کہ ساری چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیتی ہیں۔ عبد سے مراد عام عبد نہ سمجھا جائے، یہاں عبد معزون ہے۔ اور اقبال نے اس حقیقت کو اپنے پیرائے میں یوں بیان کیا: عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو جوڑے اتار کے کوہ طور پہ خود جا کے کہے رب آرنی انظر الی، جواب ملے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور عبد ہو وہ ہوتا ہے جو چادر اوڑھ کے ام ہانی کے گھر سویا ہو، جبریل حاضر ہو کے کہے محبوب آ بھی جا، تیرا رب انتظار کر۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اعلی حضرت کا یہاں انداز دیکھیں، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے۔ ایک خود عرض کرتا ہے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب آرنی انظر الی، مالک میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تقاضا رویت کیا، جواب کیا ملا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کا دیدار فی نفس ہی ممکن ہے، لیکن اس روح زمین میں، اس دنیا میں، اس جہان میں حضور کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے۔ اس امکان کی وجہ سے کہا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب کوئی اور دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہ دیکھ سکتا ہوتا تو یہ کہا جاتا مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بات ختم ہو جاتی۔ کہا تم نہیں دیکھ سکتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں تو پھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ بار بار تقاضا کیوں کرتے تھے؟ کہا رب کا کلام سنا تھا تو دل میں طلب تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میری تو طلب ہے کہ میں تجھے دیکھوں، میری تو تڑپ ہے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ اکبر، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ کہا مالک میری چاہت ہے۔ کہا اچھا پھر اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ جبل طور پہ نظر جمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی صفاتی کا پرتو، اور وہ بھی سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر، اس پہاڑ پہ ذاتی تجلی نہیں، صفاتی تجلی، اور صفاتی تجلی بھی نہیں، اس کا عکس، اس کا ظل، اس کا سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ برداشت نہ کر سکا، طور جلنے لگا، اس کے جلووں کی تاب نہ لا سکا، اور حضرت موسیٰ اس منظر کو دیکھ کر کے وہ بھی تاب نہ لا سکے۔ خر موسیٰ سائے کا قرآن بتاتا ہے حضرت موسیٰ پر بے ہوشی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور زمین پر تشریف فرما ہو گئی۔ جب اٹھے تو عرض کرنے لگے مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کی اس جملے پہ توجہ چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، اور پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہ سکا، لیکن پہاڑ پہ اللہ کی صفاتی تجلی کا پرتو پڑتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تو دیکھا، گو تاب نہ لا سکے۔ لیکن امام برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات شب دہجور کی ظلمت میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اس کے قدموں کی آواز کو سنتے بھی تھے۔ یہ اس کی نظر کا کمال ہے اور اس کی سماعت کا کمال ہے، جس نے رب کا کلام سنا اور اس کی تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا۔ یہ اس کی نظر کا کمال ہے۔
اور جو 18 سال کی مدت کے برابر ذاتی تجلیوں میں گم رہا، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا، ان کی نظروں کا عالم کیا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہ بڑی نادانی ہوتی ہے کہ اپنے حواس کو انبیاء کے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا انبیاء علیہ السلام کے حواس پر اپنے حواس کو قیاس کر لیا جائے۔ اللہ نے ان کے ہر عضو کو معجزہ بنایا ہوتا ہے، اور ان کو وہ طاقت عطا کی ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وادی نمل کے قریب جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو 7 میل دور چیونٹی نے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ تو حضرت سلیمان نے جب اس بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو اس کو سن کے مسکرانے لگے۔ اب چیونٹی کے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی تو اس نے بات کیسے کر دی؟ تو حضرات ماہرین طیوریات لکھتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں۔ جب وہ بات کرنا چاہتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے آپس میں رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے وہ اپنی ہم جولی کو کوئی میسج دے رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے کہ چیونٹی کے باریک بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہو، 7 میل دور سے وہ آواز سن بھی لیتا ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہو وہ سمجھ بھی لیتا ہے۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مقتدی بن کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی شان یہ ہے تو مقتدا کی شان کا عالم، شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، تو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی گھر میں جب الجھ پڑتے ہیں نا، شکر رنجی ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات بیوی شوہر کو کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں تو میری تو زندگی کا قرار لٹ گیا ہے، کیا آسودہ زندگی تھی ماں باپ کے گھر میں، اب یہاں تو میں مصیبت کو پکڑی گئی ہوں۔ تو جب وہ اس کو تانے دیتی ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جنت میں اس مرد صالح کی بننے والی بیوی ہود اس منظر کو دیکھتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، اور امام ترمذی حدیث لکھنے کے بعد عادت ہے اس کا درجہ بھی لکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور حدیث کیا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھے، آپس میں شکر رنجی ہو گئی، شوہر کو تانا دیا، جنت سے وہ بیوی مومن صالح کی حور دیکھتی ہے اور آواز دیتی ہے، اور ساتھ کہتی کہ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، تو اسے تنگ کرتی ہے، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور۔ کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے۔ جنت کہاں ہے؟ سدرہ کے پاس، 7 آسمانوں سے اوپر۔ یہاں سے پہلے آسمان تک 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے، اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ، اس طرح 7 آسمان، پھر جنت۔ جنت میں حور ہے، اور وہ وہاں سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ جب میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی سماعتوں اور بصارتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، نماز استسقاء حضور نے پڑھائی، بارش نہ ہو رہی ہو تو جو دعا مانگی جائے
اور نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو صحابہ نے سلام پھرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ہم نے یہ ایک نیا کام دیکھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا تھا، پھر ہاتھ آپ نے پیچھے کھینچ لیا، بخاری کی روایت ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا۔ توجہ ہے نا؟ میں پورا سال مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں اور آپ سے جو ہے وہ بہت سارے اخلاقی امور پہ بات کرتا ہوں، حقوق والدین پہ بھی بات چلتی رہتی ہے، فکر آخرت میں بھی بات چلتی رہتی ہے اور مختلف موضوعات پہ، لیکن آج میرے اور آپ کے آقا و مولا دولہا بنے تھے، تو میرے دل میں ہے کہ آج میں زیادہ حضور علیہ السلام کی عظمت کی بات کروں۔ وہ وقت سمٹ گیا ہے اور مجھے جو ہے وقت کی زنجیریں کھینچ رہی ہیں کہ اس بات کو سمیٹ دو، لیکن یہ بات سمٹتی نہیں ہے اور ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ صحیح حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میں کھجوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے اسے توڑنے لگا تھا اور پھر میں نے نہیں توڑا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ شریف میں، اور ہاتھ کہاں ڈالا؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ اور یہ بات بھی بتاؤں کہ جنت کے جو درخت ہیں وہ بھی 500 سال کی اونچائی پہ ہیں۔ حضور کھڑے ہیں مدینے میں اور ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ کھجور کی شاخ کے ساتھ لٹکتے ہوئے خوشے تک۔ کھجور یہاں تک تھی، آگے ہوتا کچھ تھے حضور کا ہاتھ آگے بھی جاتا، لیکن یہاں تک حضور کا ہاتھ گیا۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو کتنا اونچا جاتا ہے؟ 3 فٹ اوپر جائے گا نا، اس سے آگے تو نہیں جاتا۔ اگر کسی کا 2-4 انچ زیادہ لمبا ہوا تو اور چلا جائے گا۔ میرا ہاتھ 2 فٹ 3 فٹ اوپر جاتا ہے۔ ہاں، نظر میری پہلے آسمان کے ستارے بھی دیکھتی ہے، دوسرے کے بھی دیکھتی ہے، تیسرے کے بھی دیکھ لیتی ہے۔ یہ جو دھندلے دھندلے یہ تیسرے آسمان کے ستارے، میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے اور نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ سدرہ تک جاتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ اس کی نظر کا عالم کیا ہے؟ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔ وہ نگاہ دی، وہ دور بھی نگاہ دی۔ اچھا، پھر ہماری نظریں تو صرف سامنے دیکھتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں سامنے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ حضور باب تسویۃ الصفوف اٹھائے، حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ اقبال بولا اے فروغت صبح آثار و دہور، چشمے تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، کیا منظر ہوگا؟ یہ معراج کی شب ہے نا، اور ٹھنڈی رات ہو گئی اور ایسے ہے جس کا نور ہی نور ہے۔ کیا ہجوم محبت ہے، کیا ہجوم عاشقاں ہے۔ یہ میرے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوں تو میں بولتا چلا جاؤں اور آپ سنتے چلے جائیں، یہ تو اس کی بات ہے جس کی بات پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے جلدی بھی ہے، لیکن یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں اور میں حضور کی باتیں سنا رہا ہوں، اور کیسا منظر ہوگا جب حضور اپنی باتیں خود سنا رہے ہیں، کیسا منظر ہوگا اور کیسی گھڑیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک سمت ابو بکر و عمر ہوں گے، ایک سمت عثمان و علی ہوں گے، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم، کیا منظر ہوں گے۔ تو حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا،
انوار کی برکھا برس رہی تھی، کرم کا بھی برس رہا تھا، جبریل بھی حاضر خدمت کھڑے ہوں گے، ستارے بھی جھک جھک کے مدینے کے اوپر سلامیاں دینے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ حضور تشریف فرما تھے کہ وابصہ بن مابت ایک صحابی پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ جاؤ۔ اتنے مجمع کے اندر میں اگر کسی شخص کو بلا لوں جناب آپ آگے آ جائیں، تو وہ شخص بھولا نہیں سمائے گا نا کہ مجھے جناب نے آگے بلا لیا۔ تو اتنے مجمع میں حالانکہ میری کیا حیثیت ہے، لیکن میں اگر بلا لوں کسی کو کہ جناب آگے آ جاؤ، تو وہ خوشی سے آگے آئے گا کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے جس کو میرے رسول نے بلایا، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بلاتا، رب کی مرضی سے بلاتا ہے۔ تو پھر کیا کیفیت ہوئی ہوگی واپس پہ؟ تو میں واپسا قریب آ جو، واپسا قریب آ گئے، بیٹھنے لگے تو حضور میں ادنو یا واپسا، واپسا اور نیڑے آ گئے۔ اللہ اکبر، وقت جاگے ہے نا، نظر پڑ رہی ہے اور بار بار پڑ رہی ہے۔ کہا واپسا اور قریب آ جاؤ، واپسا اور قریب آ کے بیٹھے۔ حضور فرمایا ادنو یا واپسا، واپسا اور نیڑے آؤ۔ اب سنو حضرت واپسا کی۔ حضرت واپسا کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا نیڑے ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ کہا حضور اگر آپ بتا دیں تو حد نہ ہو جائے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور بیٹا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا واپسا اور نیڑے آ جو، کہتے ہیں میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھو گئے۔ حضور نے فرمایا واپسا کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو بہت کمال۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہی سوال تھا؟ جی حضور یہی سوال تھا۔ کہا یہ سوال مجھ سے پوچھنا ہے یا اس کا جواب اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ اب سنو، یہ 3 انگلیاں حضور نے جوڑی، فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ۔ حضور نے 3 انگلیاں جوڑ کے اس کے سینے والے دل والی جگہ پہ رکھی اور کہا یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا شر کیا ہے۔ تو یہاں تو حضور کی نگاہ دوربین دلوں کے راز بھی دیکھتی ہے۔ کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا رؤیت کیا، جواب آیا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک اور بات اور پھر میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ علماء طلباء موجود ہیں، حرف ناصب جب مضارع پہ داخل ہو تو مستقبل کی ابدی نفی کر دیتا ہے۔ تو لن ترانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی کا مطلب ہے تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ کیا قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے؟ وہ تو عام لوگ بھی دیکھیں گے، گناہگار بھی دیکھیں گے، جو مومنین ہوں گے وہ اللہ کا دیدار کریں گے، چہرے اس دن دیدار الہی سے تر و تازہ ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ تو پھر نبی ہیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت لوگ دیکھیں گے، تمام اہل ایمان دیکھیں گے، اور یہاں لن ترانی میں مستقبل کی ابدی نفی ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب حضور کا دامن تھام کے یہ دوں گا کہ یہاں ایک عبادت مقدر ماننا پڑے گی، اور جس کا ہم مختلف مقامات پہ مانتے ہیں۔ بسم اللہ شریف سے پہلے ہم اشراؤ مقدر مانتے ہیں، اور وہ عبادت یہ ماننا پڑے گی لن ترانی یا موسیٰ حتی یرانی محمد،
اے موسیٰ تم اتنی دیر تک مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک محمد عربی نہیں دیکھ لیتے. گویا میرے جلوہ حسن کا افتتاح نگاہ مصطفیٰ کرے گی. پہلے وہ دیکھیں گے پھر کوئی اور دیکھیں گے. ترانی یا موسیٰ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں پہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف الہ کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منظر نہ مرحلے تھے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ اس عنوان پہ جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو ہوگی. ادارۃ